السلام علیکم ناظرین، چینل 4 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان معین عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر پوائنٹ، جس میں ہم اجاگر کریں گے مظفر آباد شہر کے مسائل، موجودہ حکومت کی کارکردگی اور بنیں گے مظلوم بہن بھائیوں کی آواز۔ تو ان مسائل پر بات کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں، ان کا تعارف کرواتے چلیں۔ سجاد انور عباسی صاحب، ان کا تعلق مسلم کانفرنس سے ہے، چیئرمین طلبہ ونگ آزاد کشمیر ہیں اور امیدوار اسمبلی حلقہ 3 مظفر آباد LA 26 سے الیکشن لڑیں گے۔ تو سجاد عباسی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی جانب بڑھیں گے، پوچھیں گے کہ آپ کو چینل 4 نیوز پر آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چینل 4 جس طرح آزاد کشمیر کے اور خصوصاً ہمارے مظفر آباد دارالحکومت کے مسائل کے اوپر جس طرح اجاگر کرتا ہے، میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کا جو چینل 4 ہے، یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بہت لوگ اس کے فالوور ہیں، دیکھتے ہیں اسے، اور آپ جس طرح مسائل اجاگر کرتے ہیں، آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ سجاد صاحب۔ ہم پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری جو ناظرین ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کب سے کیا؟ آپ ہمیں سیاسی سماجی مسائل اجاگر کرتے ہوئے ہمیشہ صفحے اول میں نظر آئے، تو ہماری ناظرین آپ سے جاننا چاہتی ہے۔ دیکھیں جی، میں 1994 میں MSF مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد کا پریزیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد ہم ایک تسلسل کے ساتھ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے لیے ہم کام کاج کرتے رہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس کا ایک بڑا عہدہ جو ہے چیئرمین مسلم کانفرنس طلبہ ونگ، وہ میرے پاس ہے۔ یہ قیادت کا اعتماد ہے، اور ساتھیوں کا جو ہمارے MSF کے یوتھ کے اس وقت کے ساتھی تھے، ان نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں ابھی تک جو ہے وہ مسلم کانفرنس میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ مظفر آباد سٹی کے اندر سے انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن بھی لڑوں گا، اور الیکشن کا امیدوار ہوں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا تعلق مسلم کانفرنس سے ہے، مسلم کانفرنس ریاستی جماعت ہے، تو آپ کی جماعت کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی مدر جماعت ہے۔ مسلم کانفرنس جو ہے، مسلم کانفرنس سے آج جتنی بھی جماعتیں آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر سوائے مسلم کانفرنس کے، وہ تمام لوگ جو ہیں مسلم کانفرنس سے نکلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، تو وہ سردار عتیق احمد خان صاحب اور راجہ فاروق حیدر صاحب کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے، اس وجہ سے وجود میں آئی۔ اور اسی طرح اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے، وہ بھی اس میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں بھی بہت سارے لوگ مسلم کانفرنس کے ہیں۔ تو جو تربیت کا آغاز ہے سیاسی کارکنوں کا، وہ مسلم کانفرنس سے ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کے سیاسی کارکنوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سجاد عباسی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا جو سیاسی زندگی کا آغاز مسلم کانفرنس سے ہی کیوں کیا؟ آپ کسی اور جماعت کے ساتھ بھی، کسی اور جماعت کی طرف سے بھی آپ الیکشن لڑ سکتے تھے، وہاں سے بھی آپ اعلان کر سکتے تھے، جیسے آپ کی جماعت کے کئی ساتھی ہیں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دیگر جماعتوں کے ساتھ اپنا اتحاد کر دیا اور جماعت سے وفاداری نہیں کی۔ تو آپ کی وفاداری کی وجہ کیا ہے کہ آپ ابھی تک مسلم کانفرنس میں ابھی تک شامل ہیں؟ دیکھیں، میں ایک ادنا سا سیاسی کارکن خود کو سمجھتا ہوں۔ میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کی شخصیت سے متاثر ہوں، اور میں پیدائشی طور پہ مسلم کانفرنسی ہوں۔ میں نے کبھی بھی آج تک مسلم کانفرنس سے علیحدگی کا کبھی میرے ذہن میں، کبھی میری سوچ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے جس طرح اس ریاست کے تشخص کے لیے جو کام کیا، آج جتنے بھی اقتدار میں جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں، کہیں ہماری جماعت جو ہے پچھلے 10-12 سال سے مسلم کانفرنس اقتدار میں نہیں ہے، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی ہی وجہ سے پیپلز پارٹی نے یہاں پہ اقتدار میں آئی۔ آج مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اقتدار میں ہے، لیکن ان تمام لوگوں کا، تمام حکومتوں کا جو تشخص کی بنیاد رکھی، وہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے رکھی۔ آج آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر، ہماری ایک چھوٹی سی ریاست ہے
ہمارے آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اس کے اندر ہمارا وزیر اعظم ہمارا اپنا ہے, صدر ریاست ہمارے اپنے ہیں, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اپنی ہے, پھر اسی طرح کئی یونیورسٹیز ہیں اور کئی جو بڑے ادارے ہیں. تمام بڑے اداروں کی بنیاد جو ہے وہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے رکھی, اور اس ریاست کے تشخص کو بحال کرنے میں, ریاست کے تشخص کو قائم کرنے میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کا ہے. میں آپ کی وساطت سے میں نوجوان نسل کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی جو ہسٹری ہے اسے پڑھیں, اور مسلم کانفرنس کیونکہ آپ کی جماعت ہے, ریاست کی جماعت ہے, آپ مسلم کانفرنس کے ساتھ چلیں اور مسلم کانفرنس کو مضبوط کریں آزاد کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے سجاد عباسی, ہم نے آپ کا پوائنٹ لے لیا. اگلے سوال کی جانب پڑھتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے آپ اس کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ کیونکہ پی ایم فاروق صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں 8 وزیروں سے زیادہ وزیر نہیں رکھوں گا, لیکن ابھی ان کے کئی مشیر انہوں نے ابھی اپنے ساتھ شامل کر لیے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ان کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی, جو آزاد کشمیر کے اندر جو تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے رکھی. آپ آج سے تقریباً 30 سال 40 سال پہلے کہیں دور دراز کسی علاقے میں چلے جائیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ پیر چناسی والی جو روڈ ہے, پیر چناسی والی روڈ کی جو سنگ بنیاد ہے وہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے رکھا, اور اس وقت گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں تھے, پیسے نہیں تھے, لیکن مجاہد اول نے ایک سروے کروایا اور لوگوں کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ اس روڈ کو بنوایا. اسی طرح آزاد کشمیر بھر میں مسلم کانفرنس نے تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی. اگر آپ کو موقع ملتا ہے, آپ مظفر آباد سے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں, تو آپ سب سے پہلے مظفر آباد شہر کے کن مسائل کو اجاگر کریں گے اور ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر جب سردار عتیق احمد خان صاحب وزیر اعظم بنے تو اس وقت کے جتنے بھی جو بڑے پروجیکٹ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں جو پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کا افتتاح کیا. اس کے بعد راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے, نواز لیگ کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کئی پروجیکٹس کا افتتاح کیا. ان تمام افتتاح کے جو بنیادی طور پہ وہ پروجیکٹ جو تھے وہ تمام کے تمام سردار عتیق احمد خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے رکھے تھے, لیکن ان کے پاس کیونکہ مسلم کانفرنس کے خلاف ایک سازش کی گئی, مسلم کانفرنس کو 2.5 سال کے عرصے کے بعد سردار عتیق احمد خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کیا گیا. پھر ایسی صورتحال میں لیکن تمام پروجیکٹس جو پچھلے 10 سال یہ موجودہ حکومت اور پچھلے 5 سال یعنی 9 سال ان گورنمنٹوں کو ہو گئے, پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی گورنمنٹ کو, ابھی تک ایک پروجیکٹ بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ نہیں لا سکے. اسی طرح میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں ہم جو مظفر آباد سٹی ہے, مظفر آباد سٹی کے حلقے کے اندر سے ہمیں بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی ممبر اسمبلی منتخب ہوتا ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے, اپنی برادری کے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے جو ہے وہ وزیر بنتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نوجوانوں کے مسائل حل کریں, پڑھے لکھے نوجوان آپ کے بے روزگار ہیں, ان کے لیے ان کے مستقبل کے حوالے سے آپ جو ہے پلاننگ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان نوجوانوں کو کس طرح ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, انہیں کس جگہ پہ اچھے عہدوں پہ رکھنا ہے, آپ نے میرٹ کو بحال کرنا ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج مظفر آباد جو یہ سٹی کا حلقہ ہے اس کے اندر پانی جو بنیادی مسائل ہے, آپ کے پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, جو کسی بھی شہر میں کسی بھی قصبے کے اندر ایک بنیادی مسائل ہوتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج دارالحکومت کے کئی وارڈز ایسے ہیں, یہ ہماری یونین کونسل گوجرا ہے, آپ یہ امبور پل سے پار چلے جائیں, یہ حسن آباد اور دھنی ڈھونا کی طرف جو پل جاتا ہے اس کے پار آپ جائیں اور اس روڈ پہ آپ جس وقت کہیں بارش ہو جائے آپ اس روڈ کے اوپر سفر نہیں کر سکتے. وہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع کا خطرہ ہے, انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, لیکن وہاں پہ کسی نے توجہ نہیں دی, حالانکہ یہ ہمارا دارالحکومت ہے. اسی طرح مظفر آباد کے جو 20 وارڈز ہیں, ان 20 وارڈز کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ لوگوں کو صاف
پانی جو ہے پینے کا وہ مہیا نہیں ہے. تو اس سے زیادہ کیا صورتحال ہوگی, افسوسناک صورتحال ہوگی. اس لیے میں مظفر آباد کے شہریوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا جو ووٹ ہے, آپ کا ووٹ جو ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے, اور آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ امانت کے طور پہ آپ جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے, آپ اس کو دیں. ورنہ آپ اگر اپنا ووٹ جو ہے وہ کسی پیسے کی بنیاد پر دیں گے, اگر آپ اپنا ووٹ کسی تعلق کی بنیاد پر دیں گے, اگر اپنا ووٹ آپ کسی برادری کی بنیاد پہ دیں گے, تو پھر آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. آپ اپنے آنے والی نسلوں کے آپ قاتل ہوں گے کہ آپ جو ہے آپ نے اپنے تعلق کی بنیاد پہ آپ نے ووٹ دے دیا, آپ نے پیسے کی بنیاد پہ ووٹ دے دیا. سے آپ کو یہ بات طے کرنی ہے کہ آپ کو کون سا نمائندہ ایسا چاہیے کہ جو آپ کے مسائل کی بات کر سکے, جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ موجود ہو, اور ہر جگہ پہ آپ کے پلیٹ فارم جو آپ کے مسائل ہیں اس کے لیے آواز بلند کرے. اور اسمبلی کے اندر بھی ہمارا جو آزاد کشمیر بھر کے اندر سے بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے نمائندے مقرر ہوئے ہیں, لیکن مظفر آباد شہر کی بدقسمتی رہی کہ مظفر آباد شہر کے اندر سے ایسا نمائندہ ہم نہیں ابھی تک منتخب ہم نے کیا کہ جو عام بندے کے مسائل کی بات کرے, جو غریب بندے کے مسائل کی بات کرے, جو غریب کے بیٹے کی تعلیم کے مسائل کی بات کرے. اس لیے میں آپ کے اس چینل کے وساطت سے میں مظفر آباد سٹی کے لوگوں کو بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ایسا نمائندہ جو ہے منتخب کرے کہ جو آپ کے مسائل کی طرف بھرپور توجہ دے سکے. جی, سجاد بھائی صاحب نے کہا کہ ہم سب سے پہلے آتے ساتھ ہی ترجیح بنیادوں پر میرٹ کا بحال کریں گے, مظفر آباد شہر کے مسائل کو اجاگر کریں گے, اور اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو حل کروانے کی کوشش کریں گے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جی ناظرین, تو بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شخصیت سجاد عباسی صاحب. تو ان سے اگلا سوال کرتے ہیں, اگر پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس کا اتحاد ہو جاتا ہے تو آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ حلقے میں جاتے ہیں, کمپین کرتے ہیں, تو لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے؟ دیکھیں, جو آنے والی حکومت ہے آزاد کشمیر کے اندر, جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر. آزاد کشمیر میں اگر مسلم کانفرنس کا اور پاکستان تحریک انصاف کا اگر کسی جگہ پہ جا کر اتحاد ہوتا بھی ہے, کیونکہ جو اس سے پچھلا الیکشن تھا وہ ہم نے الیکشن اتحاد کی صورت میں لڑا تھا, تو اس میں سردار عتیق احمد خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ اتحاد کرے گی یا نہیں کرے گی. تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں سردار عتیق احمد خان صاحب اور مسلم کانفرنس کے صدر مرزا شفیق جلال صاحب, ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو آنے والے انتخابات ہیں ان میں کس طرح اگر اتحاد کرنا ہے تو اتحاد جو ہے وہ کس بنیاد پہ کیا جائے گا, اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں طے کی جائیں گی, تاکہ کیونکہ مسلم کانفرنس دیکھیں, مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کے اندر تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ 40 سال تقریباً جو ہے اقتدار میں رہی ہے. آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب, راجہ حیدر خان صاحب, محمد علی کمل صاحب, یہ ایسے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ مسلم کانفرنس میں رہے, جو مسلم کانفرنس کے مرکزی عہدیدار رہے. تو ان لوگوں نے, لیکن یہ وہ قیادت تھی, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی, لیکن ہمیشہ مسلم کانفرنس کا یہ ہسٹری رہی ہے کہ مسلم کانفرنس کے پاس اقتدار جو ہے وہ خود آیا. مسلم کانفرنس کبھی بھی اقتدار کی طرف خود نہیں گئی. مسلم کانفرنس ایک نظریے کا نام ہے. مسلم کانفرنس نے ہمیشہ نظریاتی لوگوں کو پروان چڑھایا, اور آج یہی وجہ ہے کہ آج سردار عتیق احمد خان صاحب کی قیادت میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے لاکھوں جو ہیں صرف وہ عہدیدار ہیں جماعت کے, لاکھوں کے حساب سے, ہزاروں کے حساب سے نہیں, لاکھوں کے حساب سے جو ہیں وہ عہدیدار ہیں جماعت کے. اور آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سب سے منظم جو ہے جو تنظیمی سیٹ اپ ہے وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پاس ہے.
ٹھیک ہے، آپ نے بات کی کہ 40 سال تک یہ جماعت اقتدار میں رہی، آپ نے بات کی کہ یہ جماعت بہت منظم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے آپ کی جماعت مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو سابقہ منسٹرز تھے آپ کی جماعت کے ساتھ وفاداری ترک کر کے دوسری جماعتوں کی جانب چلے گئے؟ تو اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجوہات تھی؟ عوام جاننا چاہتی ہے کہ فوراً سے 40 سال تک جس جماعت نے آزاد کشمیر پر حکومت کی اس کے سابقہ منسٹر دوسری جماعتوں میں چلے جاتے ہیں، غیر ریاستی جماعتوں کی جانب، تو عوام جاننا چاہتی ہے۔ عباسی صاحب دیکھیں، اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ جس وقت سردار سکندر حیات خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے تو میں خود ایک کارکن کی حیثیت سے ہم نے کوہالہ جا کر سردار عتیق احمد خان صاحب کا استقبال کیا وہاں پہ، کیونکہ مسلم کانفرنس الیکشن جیتی ہوئی تھی اور ایک بہت بھرپور طاقت کے ساتھ ہم تمام دوست جہاں سے کوہالہ گئے، ایک ریلی کی صورت میں وہاں پہ سردار عتیق احمد خان صاحب کو ہم مظفر آباد لے کر آئے۔ اس وقت سردار عتیق احمد خان صاحب کے ساتھ 27 ممبر MLA جو ہیں، 27 ممبران ان کے ساتھ وہاں سے آئے۔ یعنی 27 ممبران کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ 27 ممبر جو ہیں وہ سردار عتیق احمد خان صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے لیے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اس وقت 25 ممبران چاہیے ہوتے تھے جو وزیر اعظم کے حق میں ووٹ دیتے اور وزیر اعظم بنتے، حالانکہ سردار سکندر حیات خان صاحب کے ساتھ 4 سے 5 لوگ جو تھے وہ MLA ان کے ساتھ تھے۔ لیکن مسلم کانفرنس کو جس وقت ایک فیصلہ ہوا، سردار سکندر حیات خان صاحب نے مجاہد اول سے کہا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں، جبکہ دوسری طرف سردار عتیق احمد خان صاحب جو مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے فرزند ہیں، لیکن مجاہد اول نے جس وقت دیکھا کہ سردار سکندر حیات خان صاحب کی یہ خواہش ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو اقتدار سے الگ کر کر انہوں نے یہاں سے مجھے یاد ہے کہ پریس کلب سے کوئی ہمارے صحافی دوست انہوں نے بلائے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں، اور مجاہد اول نے اعلان کیا کہ میں سردار سکندر حیات خان صاحب کو وزیر اعظم نامزد کرتا ہوں۔ تو مسلم کانفرنس نے ہمیشہ قربانی دی، مسلم کانفرنس نے ہمیشہ جو ہے، اور آج آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں، آج وہ سردار سکندر حیات خان صاحب بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس لیے مسلم کانفرنس کے آپ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر آپ 90% لوگ ایسے دیکھیں گے جو اقتدار میں رہے، جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے، جو تحریک انصاف میں چلے گئے، مسلم لیگ نواز میں چلے گئے۔ ان تمام لوگوں کا تعلق جو ہے، بنیادی طور پہ تعلق جو ہے وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ رہا، اور مسلم کانفرنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمزور نہیں ہوئی۔ مسلم کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے تمام کارکن اسی طرح متحد اور منظم ہے۔ اس لیے مسلم کانفرنس کو ایک پوری قوت کے ساتھ، ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ مسلم کانفرنس کو آزاد کشمیر کے اندر کمزور کرنے کی سازش کی گئی۔ جب وفاقی حکومت کی مداخلت ہو، جب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف خود آزاد کشمیر کے اندر آ کر الیکشن مہم کا حصہ بنے اور مسلم کانفرنس کو کمزور کریں، جب پاکستان کی تمام لیڈرشپ، پاکستان کے تمام وفاقی وزراء پیپلز پارٹی کے جس وقت آ کے مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے پاس جائیں اور ایک سازش کا حصہ بنے، تو پھر مسلم کانفرنس، پھر آزاد کشمیر کی ایک ریاستی جماعت جو تھی وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے باوجود جو ہے کمزور پھر بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ لوگ اپنی سازش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت شکریہ سجاد انور عباسی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تب تک کے لیے اپنے میزبان معین عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔